السلام علیکم جی. تھینک یو. آپ چارج شیٹ پہ مسکرا رہے ہیں نا. آپ اتنا آپ نے چارج شیٹ لمبی کر دی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صبح کے ناشتے کا انتظام کریں, ناشتے کا انتظام کریں تاکہ ہم ناشتہ کر کے جائیں. کوئی کل پشاور تھے. جی سر. بشرا بی بی بھی پشاور تھی. جی بشرا بی بی کا ارادہ ہے آئیں. ہمارا یہ جو پولیٹیکل کمیٹی کا جو سیشن تھا جو ہم نے کال کیا ہوا تھا پشاور میں, وہ تقریباً ایک ہفتے پہلے ہمارے لاسٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ بشرا بی بی وہاں اس وقت. یہ جب ہمارا تو پرسوں اجلاس شروع ہو گیا تھا صبح وہاں, اور یہ پرسوں وہ ریلیز ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پشاور میں کیوں تھا؟ بہت ساری وجوہات ہیں, کچھ ڈسکس بھی نہیں کر سکوں گا. وہ ہوپفلی ود ان ڈیو کورس آف ٹائم باہر نکلے گا. اچھا, بشرا بی بی پشاور کیوں گئی؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے, ہمیں تو نہیں پتا. یہ تو پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. سر پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, کے پی کے ہاؤس میں ان کو جگہ دی ہے. جی ہاں بالکل. اگر وہ ایک پرسنل ان کا ڈیسیژن تھا, وہ پارٹی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا, شی از ناٹ اے پولیٹیکل فگر, تو وائی شی از اسٹیئنگ ان گورنر کے پی ہاؤس. اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں ٹھہرنا چاہتی ہیں سیکورٹی پرپسز کے لیے, تو ان کو ٹھہرنے کی اجازت کیوں نہیں دے گی مطلب وہ پارٹی؟ بینگ اے وائف اور فارمر پرائم منسٹر شی از دیئر. جی ہاں بالکل شی از دیئر. وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں, اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے وہ پارٹی کے لیے. قابل احترام جو ہوگا اس کو کے پی ہاؤس میں جگہ مل جائے گی. ان کا ایک سٹیٹس ہے, مقام ہے. وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں, ان کا ایک سٹیٹس ہے, مقام ہے. وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں ٹھہریں گی. یہ جو خبریں آئیں کہ اب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی, وہ پارٹی میں لوگوں سے ملیں گی اور وہ اسٹریٹجی کو فریم کریں گی, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیے یہ بڑی مطلب تکلیف دہ یہ عنصر ہے یہ کہ یہ جو فیکٹری جو ہے فیبریکیٹ کرتی ہے, جو نیوز میڈیا میں آپریٹ کرتی ہے, وہ کبھی بھی ٹائر آؤٹ نہیں ہوتی ہے, تھکتی نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ فیبریکیٹ کرتی رہتی ہے انفارچونیٹلی. اب آپ وہ ریلیز ہوئی ہیں, 9 مہینے وہ جیل میں رہی ہیں, اس کے بعد وہ باہر آئی ہیں. اب یہ کہ جی وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی. دیکھیے وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں. میں سنیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں, ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں. آگے بھی نہیں ہوگا. یہ آج بھی میں اس وقت آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو یہ بیان کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, آگے بھی نہیں ہوگا. پوٹینشلی نو. اوکے. اچھا, اب تھوڑی سی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. معاملہ یہ ہے رؤف حسن صاحب کہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ سب کو بتاتے رہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں, وہ کچھ کو غائب کیا گیا ہے, کچھ کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے, کچھ کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے, کچھ کو اغوا کر لیا ہے, کچھ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کسی کے بیوی بچے اٹھا لیے ہیں, کسی کے یہ فلاں ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا. اور ان دی اینڈ یہ ہوا کہ آپ کے لوگ وہاں پر خود سے پہنچے, انہوں نے ان کو ووٹ بھی کیا اور پارٹی نے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے پاس کیا ہے؟ آیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, آیا کہ ان کو زبردستی جبرن وہاں پہ کیا تھا, یا وہ بک گئے تھے, معاملہ تھا کیا؟ ان کو شو کاز نوٹس کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ شو کاز نوٹس کا وہ جواب دیں گے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارے پاس فیکٹس موجود ہیں. ہم لوگوں نے شو کاز نوٹس میں بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے ان کی کمپلیسٹی کی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شو کاز نوٹس میں کیا لکھتے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ان کے خلاف جو پروسیڈنگز ہے وہ سر دیکھیں نا, پروسیجر جو الیکشن ایکٹ یا اس چیز کے بعد انہوں نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا, کوئی غیر آئینی کام بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے یہ اچھا غیر اخلاقی کام کیا ہے, غیر انسانی کام کیا ہے. غیر انسانی تو خیر آپ کہہ رہے ہیں, غیر اخلاقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک قانون آ گیا سامنے کہ جی آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے آپ کی رکنیت انٹیکٹ نہیں رہے گی یا بحال نہیں رہے گی, آپ ختم ہو جائے گی رکنیت, تو پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے, تو پھر پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایجنڈا کا حصہ تھا. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو موو کرنے سے چند دن پہلے, 4-5 دن پہلے انہوں نے وہ 63A جو ہے اس کو امینڈ کروایا. اٹ واز مینٹ ٹو سرو این ایجنڈا. یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل کام تھا, ایلیگل کام تھا, امورل کام تھا. اور یہ جو لوگ وکٹمس ہوئے ہیں, جو بھی وجوہات ہیں وہ اپنے شو کاز نوٹس کے جواب میں اس میں اسٹیٹ کریں گے. کچھ لوگ جو کہ جواب دینا پسند کریں گے, شاید کچھ لوگ جو گلٹی ہیں وہ بالکل شو کاز کا نوٹس کا جواب ہی نہ دیں. بیانیے کا کیا جو آپ لوگوں نے پورا ایک ماحول بنا دیا تھا, میں سمجھ نہیں رہا خرید لیا, لوگوں کو دھمکا رہے ہیں, لوگوں کے بیوی بچوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کو اغوا کر رہے ہیں. تو یہ اٹھا نہیں رہے تھے, اٹھے نہیں ہیں. ان ایم این ایز کی بات کریں, میں نہیں یہ کہتا کہ ان کے تھے یا کسی اور کے تھے, لیکن ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ ہی ہوا ہے. ابھی ہوا 2-2.25 سال سے یہ ہو رہا ہے, ہو رہا تھا. میں تو خود یہ بات ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی ہوا, ابھی بھی ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے.
لیکن میں بتاؤں گا نہیں کہ کس کے لیکن ساتھ ہوا ہے. چلیں آپ نام نہ بتائیں، لیکن کسی نے آپ کو یہ ڈائریکٹ بات بولی؟ ہاں جی بالکل، ہمارے پاس انفارمیشن ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہے، ہم نے انہوں لکھا ہے. خود یہ بتایا کہ ہمیں ان کا بتانا یا ہمارا جاننا جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے، کس کے ساتھ کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا، کس کے ساتھ کیا انسینٹو دیا گیا، سب کچھ. زین قریشی صاحب یہ سوال اب زین قریشی صاحب سے پوچھے، کیونکہ انہوں نے میرا خیال ہے ریزائن بھی کر دیا اب تو. میرا خیال ہے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو کوئی اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنی چاہیے. نہیں تو آپ نے ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ بہت کچھ آپ کہتا لوگوں نے ہے. شو کاز نوٹس جی ہاں، وہ ریزگنیشن ان کا بہت کچھ کہتا ہے نا، اس میں پڑھ لیجئے آپ. نہیں، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بات کی کہ جی زین قریشی، آپ لوگ خود بتائے تھے کہ جی پہلے ان کی بیوی کو اغوا کیا گیا کہ شی واز کڈنیپ، مہر بانو قریشی نے کہا. اس کے بعد زین قریشی صاحب نے ابھی بھی کہا کہ جی آئی ایم لوائل، انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. تو پھر کس چیز کا شو کاز نوٹس ہے؟ وہ شو کاز نوٹس میں پڑھا ہوا ہے نا، آپ وہ پڑھ لیجئے، وہ آپ دیکھ لیجئے اس کو. شو کاز نوٹس تو پبلک ڈومین میں آ چکے ہوئے ہیں نا. وہ دیکھیں انہوں نے ان کی جو ایکٹیویٹی تھی، جو شو کاز نوٹسز ایشو ہیں، اس ایکٹیویٹی کے بارے میں ہم نے سوالات ریز کیے ہیں اور بتایا ہے کہ جی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے، اور یہ کہ آپ اپنا جو کانڈکٹ ہے اس کا ہمیں اس کو ایکسپلین کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے آپ کے. مطلب یہ وہی کانٹیکٹ تھا کہ وہ غائب تھے and he was not in contact of anyone. وہ دو تین چیزیں ہیں ان کے بارے میں جی. ٹھیک ہے، دو تین چیزیں. اب فیصل چودھری صاحب، چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی پارٹی کا ایک ڈومین بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھا کہ جی ہمیں ان کو پارٹی میں نہیں رکھنا. خیر پارٹی میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو آپ نے لیگل ٹیم سے بھی نکال دیا. وجہ کیا بنی سر؟ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کا کانٹیکٹ یہ ہو گیا کہ جی ہم کسی چپراسی کو بھی ڈسمس کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے چپراسی کو کیوں ڈسمس کرے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ مین اسٹریم کے اوپر ہے ہی نہیں ہے وہ پارٹی کے، اس کا نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. There must be some reason. دیکھیں میں نے آپ سے کہا سر آپ کا استحقاق ہے، وہ چند دن کا یہ تھا، کیوں ہوا کیسے ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. The fact is کہ جی وہ اب لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں. That is the end of the story. So there must be some reason behind. وہ نہیں ہے ان کا. We are not happy, we don't want him there. Because ہم ان کے پاسٹ سے جو ان کا رول رہا ہوا ہے ہم اس سے we are not happy with that. سر میں یہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ آپ کا استحقاق ہے، آپ کی پارٹی کا استحقاق ہے. بٹ اسٹل دیر مسٹ بی سم ریزن. تو اگر کوئی وجہ ہو تو پھر کوئی وجہ بھی ہمیں استحقاق کو ایکسرسائز کرنے دیں نا آپ. وہ ہمارا استحقاق ہے، مان رہی ہے. اگر ہم اس کو استحقاق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا نا کہ وہ اب دیکھیں نا جو اطلاعات تھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا سلسلہ چل رہا تھا وہ مولانا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں. پھر محسن نقوی صاحب گئے، ان سے کہا جی خان صاحب سے ملاقات کروائیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سفارش کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سارا کچھ انتظام کیا کہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی. یہ سارا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کی ملاقاتیں پھر بین لگ گیا. تو یہ تو ایک اچھی کوشش تھی فیصل چودھری صاحب کی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ عدالت میں جا کے کیس لڑا، کیس فائل کیا، جیتا، آپ لوگ سب گئے ملاقات کرنے. یہ ان کی سزا بن گئی. وہ کہہ رہے ہیں فیصل قریشی صاحب کہہ رہے ہیں This case is not important for us at all. یہ لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں. یہ جو دو بھائی جو ہیں فرینکلی میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب بار بار اسی سوال کو ریز کر رہی ہیں. یہ ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹرز، اس کے محرکات اور ڈفرینٹ تھے. تو وہ نہیں ڈسکس کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی نا پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں کرنے والی ہوتی. سو اس کی وجہ سے ان کی ایفرٹ کوئی نہیں تھی اس میں، بالکل کسی. اچھا کیا یہ حقیقت تھی کہ یہ انتظار پنجوتا صاحب کا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ہمیں سب کو نہیں پتا. کس کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیجیے ہمیں. ہم تو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اب تھک گئے ہیں. کوئی جو ادارہ ہے حکومت کا، ریاست کا، وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہیں پتا. اچھا کیا یہ بات حقیقت ہے کہ جب سے انتظار پنجوتا صاحب غائب ہوئے اس کے بعد سے جو آپ کا جو مرکزی جو سینٹرل واٹس ایپ گروپ تھا اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے؟ وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں، ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوا. ان کا نام نکل جاتا ہے، جو بندہ غائب ہو جاتا ہے ان کا نام ان گروپوں سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ آپ کوئی لیک نہ ہو. ادروائز وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ فلٹر ہوتی ہے، بیکاز وہ ٹیلی فون تو لے لیتے ہیں نا. جس نے بھی ابڈکٹ کیا ہوا ہے ان کو وہ ٹیلی فون لے لیں گے. سو اس کو فوری طور کے اوپر ایک پروٹوکول ہے ہمارا کہ جو بندہ ابڈکٹ ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جائے.